صرف سونا جو ہے نا، جو سلیپ والا سونا ہے، صرف وہی فری ہے. جو دوسرا والا سونا ہے، گولڈ والا سونا، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہزاروں روپے کا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ پہنچ سے مطلب پرچیزنگ پاور سے تو بہت دور چلا گیا. ایک دن میں 10-10 ہزار کا اضافہ. اب آپ اس میں سے اندازہ لگائیں، یہ ٹرینڈ ہم نے 2025 میں دیکھا تھا، مگر ہم سمجھ رہے تھے شاید کہ 2026 میں اس کی پرواز میں تھوڑی سی کمی آئے، لیکن اس کی اڑان اونچی ہوتی جا رہی ہے. اور آپ سوچیں، آج سے کوئی 2 سال پہلے تک یہ 2.5 لاکھ تولہ مل رہا تھا. چلیں 2.5 سے تھوڑا اوپر ہوگا، لیکن اب تو 5 پہ معاملہ چلا گیا ہے، تو 5 سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ہزاروں کہتے ہیں نا، 2025 کے دوران ہم نے اس میں بڑی بلندی دیکھی تھی. اگر میں آپ کو کچھ سٹیٹس کے ساتھ بتاؤں تو 60% سے زائد اضافہ ہوا تھا. 1979 کے بعد سب سے زیادہ جو سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا وہ اسی سال کیا گیا، اور یہ سلسلہ جین میں یعنی 2026 بھی جاری ہے. رواں ہفتے کے آغاز میں جو پیر کے روز سونے کی قیمت تھی، اس میں فی تولہ 10,900 روپے کا، یعنی تقریباً آپ اسے 1100 کہہ سکتے ہیں کا اضافہ یہاں پہ ہوا. صدف ایک وہ لوگ بھی یہاں پر اب منتظر ہیں سونے کے نیچے واپس آنے کے، کہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سونے کے اندر، خصوصی طور پر گولڈ میں اور سلور میں. اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ ابھی خریدیں، یا سونا جب تھوڑا سا 10-15 ہزار کم آئے گا تب خریدیں، یا پھر کیا کریں. یہ بھی بڑا سوال ہے. جتنا جمپ آیا نا 25 سے لے کے 26 کے آغاز تک، اس کے بعد تو میرے خیال میں لوگوں انویسٹ ہی شاید کر لیتے تو بہتر ہوتا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق جی فی تولہ سونا 1500 روپے کم ہو کر 5,30,562 روپے، جبکہ 10 گرام جو سونا ہے وہ 1286 روپے کم ہو کر 4,54,871 کا ہے. عالمی مارکیٹ میں بتا دیں جی، سونا $15 کمی کے ساتھ $5,082 کا ہو گیا. اسی طریقے سے ہم سلور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اس میں لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سلور کو بھی لگ گئے ہیں. پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ صرف تولہ یا آپ ایک بڑا حجم جو ہے وہ ذخیرہ کریں، آپ کچھ گرام میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں if you want to invest. ہاں، اور اف یو وانٹ ٹو انویسٹ دین اگین کسی ماہر کے مشورے کے ساتھ ہی آپ انویسٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سونا ہم جس سونے کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، ہم کسی اوکیزنس پہ، شادی بیاہوں پہ ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے، اب وہ تو سونے کی وہ والی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو سونا انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لوگ رکھ رہے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اب میں نے اپنے ارد گرد کہیں پہ دیکھا ہو پچھلے 1-2 سالوں میں کوئی سونا کسی کو گفٹ ہو رہا ہے جناب، کوئی انگوٹھی کسی کو، یا کوئی سیٹ کسی کو گفٹ ہو رہا ہے، کوئی چین کسی کو گفٹ ہو رہی ہے. تو بھائی وہ کوئی کہتے ہیں نا افورڈ جو کر سکتے ہوں گے وہی اب شاید یہ گفٹ وغیرہ کریں گے، ورنہ ہم نے اب شادی بیاہ میں بھی تہوار دیکھا ہے کہ جو جولری کا ایک کانسیپٹ تھا سونا دینے کا لڑکی کو، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب باقاعدہ آرٹیفیشل جولریز آ گئی ہیں. اچھا، وہ بھی بہت مہنگی ہیں، وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے، لیکن یہ ہے کہ سونا جو ہے اس کے دام آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کہیں پہ کیا اسے بریک لگے گا، اور کیوں یہ ہو رہا ہے، یہ ٹرینڈ مستقل کیوں جا رہا ہے، اور یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے جو مضبوط اکانومی یا کرنسی کی میں بات کروں، اسپیسیفک ورڈ کرنسی جو ہے، وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ جو بائنگ ہوتی ہے سونے کی وہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا امریکہ بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، بڑی تعداد میں ذخیرہ کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسا ایسٹ ہوتا ہے جو ظاہر ہے زمانہ قدیم سے لے کر اب تک بڑا ریلائبل ہے، یہ ہارڈ ایسٹ ہے. اور جو بڑی اکانومیز ہیں، آپ نے درست فرمایا کہ وہ اب سونا ذخیرہ کر رہے ہیں، اور سونا ذخیرہ کر رہے ہیں، اور سلور. لیکن اس کے برعکس اس لیے سلور کی قیمتوں میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں سلور کے جو استعمال ہے نا، اس کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو سولر پینل میں استعمال کر رہے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب بہت شکریہ. اور ابھی ہم 2026 میں داخل ہوئے ہیں، آپ سے ظاہر اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. سونے کی جو دام بڑھ رہے ہیں، 10,1100 روپے فی تولہ ایک دم سے اضافہ ہونا، اور جب کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ کچھ 100-1000 میں چلے میکسیمم ہو جاتی ہوگی. یہ جو ٹرینڈ ہے 2025 سے اب 2026 میں آ گیا ہے، یہ مسلسل ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی، جو اضافہ آ رہا ہے قیمتوں میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، سال کے شروع میں کوئی 2.5 لاکھ روپے کا تولہ تھا، اب وہ کوئی 5-5.5 لاکھ روپے بھی چلا گیا ہے. تو تقریباً آپ سوچئے کہ 80 سے 85% اضافہ ایک سال کے اندر آ جانا، یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے. عالمی منڈیوں کا حال یہ تھا کہ سال شروع ہوا کوئی $2600 کا ایک آؤنس، اور اب وہ کوئی $5000 فی آؤنس سے بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے، عالمی منڈیوں کا فنومینا ہے، اور عالمی منڈیوں کا بھی ایک بہت ہی غیر معمولی فنومینا ہے. ایسا تقریباً 40-50 سالوں میں
کہیں ایک دفعہ اس قسم کا جو پرائس ٹرینڈ ہے یا اضافہ ہے قیمتوں میں وہ دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سونا جو ہے وہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے اور اس کی جو بڑھتی ہوئی قدر ہے کیا یہ بھی ایک اہم سبب ہے؟ دیکھیے اس کو ٹیکنیکل زبان میں کیا کہا جاتا ہے، مائیگریشن آف ٹرسٹ، یعنی کہ اعتماد کی منتقلی ہو رہی ہے. پہلے اعتماد تھا یو ایس ڈالر کے اندر، دنیا کی باقی کرنسیز کے اندر. جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کا اعتماد منتقل ہو رہا ہے، کرنسیز سے اٹھ رہا ہے، یو ایس ڈالر سے اٹھ رہا ہے، برٹش پاؤنڈ سے اٹھ رہا ہے، جاپنیز ین سے اٹھ رہا ہے. آپ یہ بھی اس میں پاکستانی روپیہ بھی انکلوڈ کر لیجئے. اس کی منتقلی ہو رہی ہے پریشس میٹلز کے اندر، یعنی کہ سالڈ میٹل جو ہے، اور پچھلے کوئی 8 سے 10 ہزار سال کا جو سب سے سیف جو سمجھا جاتا ہے میٹل، وہ سونا سمجھا جاتا ہے. اب ہوتا ایسا ہے کہ جب اعتماد ختم ہوتا ہے کرنسیز کے اوپر سے، اعتماد ختم ہوتا ہے حکومتی پالیسیز کے اوپر سے، تو پھر پیسہ ڈھونڈتا ہے ایک سیفٹی کا راستہ کہ جو سب سے زیادہ سیف جہاں پہ سرمایہ کار کا پیسہ رہے گا. سب سے پہلی ویو جو ہے وہ گولڈ کی طرف جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد یا کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ جاتی ہے چاندی کی طرف. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ ویو چاندی کی طرف بھی بہت تیزی سے گئی ہے، اور اگر سونے کی قیمت میں 80 سے 85% پچھلے 12 سے 13 مہینوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تو چاندی کی قیمتیں جو ہیں وہ 180% بڑھی ہیں. جی چاندی کی مارکیٹ بیکاز چھوٹی ہے، اور پہلی ویو کے بعد پھر وہ دوسری ویو جاتی ہے چاندی کی طرف، پھر تیسری ویو جاتی ہے پلیٹینم کی طرف، اور پھر اس کے بعد سرمایہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگتا ہے کمرشل کموڈٹی، پھر وہ یورینیم کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ کاپر کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود ایک بڑا اچھی ٹرم یوز کی کہ یہ جو سونے میں جو اضافہ ہو رہا ہے اٹس بیکاز آف مائیگریشن آف ٹرسٹ. اس کے ساتھ ساتھ مائیگریشن آف ایسٹ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم عام آدمی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا پھر جو ہیوی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پہلے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے اور دیگر بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے، مارکیٹس میں شیئر خریدتے تھے. اب لوگوں کی پریفرنس سونا ہو گئی ہے. از اٹ اسٹل اے سیف انویسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اپورڈ قیمتیں جا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ایک دم سے مارکیٹ کہیں کریش ہو جائے، جو ہم نے 2008 میں جس طرح کولیپس دیکھا تھا اکانومی کا، تو سونے پہ بھی افیکٹ آئے. یہ لوگوں کے لیے ایک سیف انویسٹمنٹ ہے ایز وی اسپیک ناؤ؟ دیکھیے اس وقت سرمایہ جو ہے، دنیا بھر کا سرمایہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے سیفٹی کا ویل. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ انکم کس میں زیادہ بنے گی، ڈیویڈنڈ کس کے اوپر زیادہ ملے گا، وہ سٹاک سے نکل رہا ہے، وہ کرنسی سے نکل رہا ہے. وہ اعتماد کی منتقلی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ سونے کی طرف جا رہا ہے، چاندی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر وہ تیسری سٹیج میں جیسے میں نے کہا وہ پلیٹینم کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز معاشی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بہت ہی تیزی سے جڑتی ہے، پھر اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ایٹ سم سٹیج کہ اس میں ڈرا ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ڈرا ڈاؤن ہونے کا خطرہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے، کہ جتنی تیزی سے یہ اپورڈز گیا ہے کیا اتنی تیزی سے ریسیشن ہو سکتا ہے؟ یا لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7-8 ہزار اگر بڑھتا ہے تو 500-600 روپے کم ہوتا ہے. تو کیا جس ٹرینڈ کے ساتھ یہ بوم کیا ہے اسی ٹرینڈ کے ساتھ ریسیڈ کرے گا؟ دیکھیے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ عالمی ہے. پاکستان میں جو قیمتیں آپ کو بڑھتی یا گرتی نظر آتی ہیں، وہ عالمی ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. عالمی ٹرینڈ میں اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بے شمار سینٹرل بینکر جو ہیں انہوں نے سونے کو ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ پیغام یہ جاتا ہے کہ جو سینٹرل بینکرز ہیں جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 170 یا 80 ممالک ایسے ہیں جن کے سینٹرل بینکس ہیں، اور وہ ان میں سے بیشتر بینک ایسے ہیں جو سونا خریدنے کی طرف نکل پڑے ہیں. ان کو جب سینٹرل بینک سونا خریدنے جاتا ہے تو وہ قیمت نہیں دیکھتا ہے، اس کو اپنے جو ریزروز ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ قیمت دیکھے بغیر اس میٹل کو خریدتا ہے. پچھلے کوئی 100 سالوں میں بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بینکوں کا جو سینٹرل بینک، دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں، ان کا جو کور ریزرو ہے، جو پرائمری ریزرو ہے، وہ ڈالر نہیں رہا، وہ اب سونے میں کنورٹ ہو گیا ہے. اور یہ پچھلے کوئی 2 سے 3 ہفتے کی یہ کاروائی ہے.
ہمیشہ سے ایسا ہوا کرتا تھا کہ US ڈالر کے جو ریزروز تھے ان کو پرائمری ریزرو سمجھا جاتا تھا اور وہ باقی سب ریزرو سے زیادہ ہوتے تھے سینٹرل بینکس کے اندر. اسٹیٹ بینک کے پاس بھی تقریباً 65 ٹن کے قریب سونا جو ہے وہ پڑا ہے. آپ سوچئے کہ اس کی مالیت کوئی 5 یا 6 بلین ڈالر تھی سال کے شروع میں, اور اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تقریباً 9 یا 10 بلین ڈالر کی مالیت کے سونے پہ بیٹھا ہے. یعنی کہ اب زیادہ وہ آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کیا جائے کہ سونے پر ریلائی کیا جا رہا ہے ایز ایسٹ اور ریزروز. تو مجھے ذرا ایک چیز یہ بھی بتا دیں, کیا یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جو تجارتی پالیسیاں ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے, کیونکہ ظاہر سونے کی قیمتیں کسی بھی ملک میں وہ عالمی منڈی میں طے ہوتی ہیں جس طریقے سے تیل کی قیمتیں طے ہوتی ہیں, یہ ایک فیکٹر ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ڈالر جو ہے اس کی قدر گر رہی ہے, دوسری طرف جی بٹ کوائنز اور اس طرح کی کرنسی بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو اوور آل یہ شفٹ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سلیم صاحب؟ دیکھیے, اعتماد کا فقدان آ رہا ہے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے, اعتماد کا فقدان آ رہا ہے سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے, اور اس میں جیسے آپ نے لیڈنگ نام دیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, سرمایہ کاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومتی پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے, ان کا اعتبار حکومتی پالیسی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ان کا اعتبار ان اثاثوں سے جو سیاستدانوں کے فیصلوں کے نتیجے میں پیدا کیے جاتے ہیں اثاثے, جس میں خاص طور پہ کرنسیز ہے, کیونکہ دنیا بھر میں سیاستدان فیصلہ کرتے ہیں کہ کرنسیز کتنی پرنٹ ہوں گی اور کرنسی کتنی مارکیٹ میں آئیں گی, ان کے اوپر اعتماد جو ہے سرمایہ کا وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ جیسے ہی کم ہوتا ہے تو ان اثاثوں میں سے جو رقوم ہیں, جو فنڈز ہیں, وہ نکلتی ہیں اور وہ سونے کی طرف اور چاندی کی طرف اور پلیٹینم کی طرف بڑھتی ہیں. اور اسی طرح پھر اگر یہی رجحان ہے تو پھر 2026 میں بھی ہم دیکھیں کہ سونے کو پھر پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بتائی کہ جو عالمی بینک ہیں اور جو مضبوط معیشت ہے دنیا کی, وہ اپنے ریزرو جو ہے وہ سونے کی شکل میں ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, میک سینس, اس لیے سونے کی پرائس بڑھی ہے. بٹ واٹ اباؤٹ چاندی, سلور کا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سولر پلیٹس میں استعمال ہو رہا ہے یا وہ مدر بورڈز میں استعمال ہو رہا ہے, انڈسٹریل اس کا استعمال ہے. بٹ سولر پلیٹس کوئی نئی ایجاد نہیں ہے, وہ تو کافی عرصے سے مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, سیم گوز فار مدر بورڈز. سلور میں ایک دم سے تیزی کیوں آئی ہے؟ دیکھیے, ایک تو سلور کی جو مارکیٹ ہے وہ سونے کی مارکیٹ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی مارکیٹ ہے. سونے کے جو انڈسٹریل یوزز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. جویلری بنتی ہے, اس کے علاوہ اس کا استعمال بہت کم ہے. چاندی جو ہے وہ انڈسٹریل مٹیریل سمجھی جاتی ہے. اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات جو یہ ہیں. ایک تو نومبر کے مہینے میں امریکہ نے چاندی کو کرٹیکل منرلز لسٹ میں ڈال دیا, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاندی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک منرل بن گیا ہے اور کسی بھی قیمت میں اس کا سٹاک جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے. پھر 1 جنوری سن 2026 میں, اسی سال کے شروع میں, چین نے اعلان کر دیا کہ اس کی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ چاندی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی حکومتی اجازت کے بغیر. اس وقت کوئی تقریباً 60 سے 65% جو ریفائنڈ چاندی ہے اس کو چین کنٹرول کرتا ہے. تو یہ دو بہت بڑے ایفیکٹس آئے ہیں. ایک تو اس کی مارکیٹ چھوٹی ہے, اور پھر چین کا یہ اعلان کرنا کہ کوئی بھی چائنیز کمپنی جو ہے وہ چاندی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی یا حکومتی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ تھے اور روشنی ڈال رہے تھے جی کس طریقے سے سونے کی قیمتوں کو پڑ لگے, اور ظاہر اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں جس کا انہوں نے احاطہ بھی کیا. اب دیکھتے ہیں جی, پالیسیاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جاری ہیں, پھر چین اور امریکہ جو ہے وہ جمع بھی کر رہے ہیں سونا, تو یہ کہاں پر جا کے سونے کی قیمت کہیں تو اسٹیبل تو ہے, اسٹیبل ہوگی. لیکن اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے سونا یا چاندی میں تو آپ نے کسی ماہر کے مشورے سے کرنا ہے.